آگ. السلام علیکم مفتی صاحب. نعم. میرے ساتھ ناصر یاسر ندیم الودی صاحب اور عاصم افتخار صاحب. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. سر میرا نا کویشچن ہے. میں نا ابھی تو میں ادھر آسٹریلیا میں رہتا ہوں, تو میں انڈیا سے ابھی موو ہوا تھا ادھر. تو میں یہاں پہ جو ہاؤس میٹ ہے میرے وہ ایتھیسٹ ہے دونوں, اور ان سے اکثر میری باتیں ہوتی رہتی ہے ریگارڈنگ کی ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. تو یہ چیزیں میں باتیں بتاتا بھی رہتا ہوں ان کو, بٹ جتنی میری نالج ہے. بٹ میں نے پھر وہ ایک کویشچن ہمیشہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا ہے, بٹ اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, جیسے غزہ کے مسلمس ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ میں. یہ بہت بار کویشچنس ہو بھی چکا, بہت کامن کویشچن ہے, بٹ اس میں نے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کری ہے. اور لاسٹ ابھی میں نے مفتی شمائل صاحب کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ بھی دیکھی تھی, بٹ سیٹسفیکٹری آنسر نہیں تھا اس میں بھی یہی تھا کہ فری ول کی وجہ سے فری ول تو دی ہے, تو انسان غلط کر رہا ہے, نہ کہ کوئی خدا غلط کر رہا ہے یہ یا اللہ تعالیٰ غلط کر رہے ہیں. تو میرا کویشچن یہی ہے کہ یہاں آ کے نا تھوڑی سی بات پھنس جاتی ہے, تو آپ پلیز تو کیا کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا مسئلہ, کہ ایک تو یہ کہ اتنا بات نہیں کچھ کیوں ہو پھنستی رہا ہے, بندہ پھنس ہے؟ جی سکتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کے پاس پوری بات نہیں ہے. جی عاصم بھائی, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, یہ جو ظلم سے دیکھیں اس میں دو اپروچ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جس ایتھیسٹ سے بات کر رہے ہیں اس سے آپ پوچھیں آبجیکٹیو morality کے بارے میں, کہ وہ آبجیکٹیو morality کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, تبھی تو آپ آبجیکٹیولی کسی چیز کو برا کہہ پائیں گے نا. کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے یا دنیا میں کہیں بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ آبجیکٹیولی ظلم کہتے ہیں, یہ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ اور وہ آبجیکٹیوٹی خدا کے بغیر نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ جو آبجیکٹیو morality آئے گی وہ خدا کے بغیر نہیں آتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب پھر یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اوپر سے سب چیزیں سیٹل کی ہے اور یہ خدا کے اجازت سے ہو رہا ہے, یعنی کہ خدا نے ایک فعل کی اجازت دے رکھی ہے. تو اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ یہ اس وجود نے کسی چیز کو, جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے, اس کی اجازت دے رکھی ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے میرے اعتبار سے کہ آپ اس بیس پہ اس کو ڈینائی جی نہیں جی کر سکتے کہ وہ وجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے کسی ایک ایسے کام کی اجازت دے رکھی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ اجازت اس نے ہی دے رکھی ہے, جو کام آپ کو پسند نہیں ہے اجازت کس نے دے رکھی ہے؟ خدا نے دے رکھی ہے. اور اسی کے بیس پہ آپ کیا کریں, خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ ایک سرکولر آرگومنٹ ہے کہ آپ ایک طرف کہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے ظلم کی اجازت دے رکھی ہے, دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ سرکولر آرگومنٹ ہے. تو دو آرگومنٹ اس میں, ایک آبجیکٹیو morality کا ہے کہ اگر وہ آبجیکٹیولی کسی چیز کو برا کہتا ہے تو یہ آبجیکٹیو morality آئی کہاں سے اس کے پاس. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے فعل کو, یعنی کہ خدا کی ایک فعل ہے نا اجازت دینا, یہ خدا کا کام ہے. تو کام کو بیس بنا کے آپ اس کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ فار ایگزامپل عاصم افتخار کا کوئی کام آپ کو پسند نہیں ہے, تو آپ یہ کہیں کہ بھئی عاصم افتخار نے ایسا کیا اس لیے عاصم افتخار ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک نان سینسیکل آرگومنٹ ہے کہ آپ زیادہ یہ کہیں گے بھئی خدا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ ظالم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو اپنا کانسیپٹ ہے جسٹس کا, اس کانسیپٹ کے اعتبار سے خدا ظالم ہے, یہ کہیں گے. تو پھر دوسرا آرگومنٹ وہاں سے شروع ہوگا کہ آپ کا کانسیپٹ آف جسٹس کیا ہے, پھر اس پہ بات ہوگی. یہ بیس نہیں ہوگا نا کہ خدا جو ہے وہ اس کام کی اجازت دے رہا ہے اس لیے خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. اجازت دینے کے لیے بھی اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. جی جی عاصم صاحب, آپ نے اچھے سے آنسر دیا, بٹ اس میں نا کویشچن یہی آتا ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ مان سکتے ہیں کہ جو خدا ہے آپ کا وہ ظالم ہے. تو بیسیکلی آرگومنٹ یہیں پہ جاتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ اگر چلو ہم مان لیتے ہیں کہ فور دا سیک آف آرگومنٹ کی ٹھیک ہے گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ اتنا کیسے ظالم ہو سکتا ہے کہ ان کی مطلب پرمیشن ہے کہ بچے مر رہے ہیں وہاں پہ, اور چلو ایک لمٹ بھی ہوگی, کوئی کہیں جا کے تو رکے گا نا کہ وہاں پہ بمبارڈنگ ہو ہی رہی ہے, بم کر ہی رہے ہیں وہ جو بھی کچھ کرنا ہے ان کو, سب کچھ جو ان کو مٹا رہے ہیں پورا ایٹ لیسٹ. اور وہ اس لیے مٹا رہے ہیں ان کو کہ وہ مسلمس ہیں, اور کیا بولتے ہیں پورا ایک دم ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں ان کی پوری کی پوری. تو ان کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر مان لو کہ اگر آپ کا یہ مان لیں کہ گاڈ ایگزسٹ ہے کرتا ہے, تو پھر اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں وہ سب سے زیادہ مر رہے ہیں آج کے ٹائم پہ, ان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم بھی ہے اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں ورلڈ کی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ظالم ہے تو پھر وہ کیسا خدا ہے جب ظالم ہے, اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا, تو آپ کے تو وہ یہاں پہ بچے تک مر رہے ہیں, جو ایون جو پریگننٹ وومن ہے وہ بھی مر رہی ہے وہاں پہ. تو ان کا یہ آرگومنٹ آتا ہے, تو یہاں آ کے پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کیا پلیز اس دیکھیں کو دو تھوڑا چیزیں, سا. اس میں دو جی سوال ہیں نا آپ کے. تو سب سے پہلے تو کیا آپ ریشنلی جو ہے اس بات کو کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا, اس کو ریشنلی ان کو ثابت کرنا ہوگا. گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ صرف اور یعنی لمیٹڈ ہے ان دا وے کہ وہ صرف وہ کام کرے جو مجھے پسند ہے. تو گویا یعنی کہ خدا کو ایک طرح سے لمٹ کرنا ہے کہ خدا جو ہے
وہ یہ نہیں کر سکتا، مطلب کہ جو مجھے پسند نہیں ہے، میرا جو اپنا کنسپشن آف جسٹس ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اچھا سر، ایک چیز میں 1 سن منٹ بیچ لیجیے، میں پوری رکوں بات آپ کو. پوری بات ہونے دیے، پوری بات ہونے دیں. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے ہوگی ٹھیک ہے، کہ آپ نہیں نہیں، عقل آپ سے پوری کوئی مکمل کریے جی. آپ لمیٹیشن بتائیں کہ خدا کہاں تک کیا نہیں کر سکتا ہے. کہ تو اس کا سمپل سا یہ ہے کہ خدا ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ممکن میں سے ہے، جو پاسبلٹیز میں ریشنلی جو کام پاسبل ہے، خدا ہر کام پہ اس کام پہ قادر ہے. ایک بات تو یہ ہو گیا. تو سب سے پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ جس بات کو کہہ رہا ہے کہ خدا ایسا کیوں کر سکتا ہے وہ ریشنلی امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ثابت کرے، وہ نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے ماننے والے، تو خدا نے کہاں اس طرح کا کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ خدا کو جو ماننے والے ہیں اس دنیا کے اندر اس کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو جو ہے وہ ایسا کہیں خدا نے وعدہ نہیں کیا نا. تو خدا کے بارے میں آپ اپنی طرف سے ایک بات کر رہے ہیں جو بات خدا نے نہیں کر رکھی ہے. اچھا، اب میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح کے واقعات سے خدا کا ظالم ہونا ثابت ہوتا ہے، تو یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب خدا یہ کہے کہ تم آرام سے بچے مارتے جاؤ، کوئی اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہوگی ہی نہیں کبھی بھی. تب تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی خدا ظالم ہے، وہ بچے مارنے والوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ نہیں کرتا، اور نہ آئندہ جا کر نہ اس دنیا میں. جبکہ اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آئندہ تو ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے، اب رہی یہ بات کہ جو خدا کو مانتے ہیں، کیا ماننے کے بعد ان کی تمام آزمائشیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے جو سورہ ہود میں آیا ہے کہ وہ جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں نا، تو وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کس انداز سے کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. کہ نہ میں یہ کہتا کہ جو تم سے آنکھیں چرائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں دے گا. یعنی ممکن ہے کہ جو تم سے آنکھیں چرائیں گے، تمہاری بات نہ مانے، ہماری بات نہ مانے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے. وہ ہم سے مال طاقت میں کہیں بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ جو خدا کو کے ماننے والے ہیں، اچانک خدا کے خزانے ان کے سامنے نہیں کھل جاتے کہ ایک دم وہ مالدار ہو جائیں گے، تمام پریشانیوں سے نکل جائیں گے. بلکہ پریشانیاں آنا اس لیے ہے کہ سونے کو جتنا یعنی اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے وہ اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا ہے، اس کی ویلیو اتنی بڑھتی ہے. مصعب، اس کو علامہ اقبال نے جو ہے شکوہ اور جواب شکوہ میں بھی ڈیل کیا. شکوہ میں یہ شکوہ ہے اصل میں نا، کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ٹھیک ہے، تو اس کا جو جواب شکوہ ہے جو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کیونکہ خدا جو ہے وہ مائل بکرم ہے نا، آپ ویسے بنے، خدا کے جو وعدے ہیں ویسے بنے آپ. تو شکوہ اور جواب شکوہ سے بھی آئی تھنک کہ آپ کو بہت سارا یہ جو شکوہ کر رہے ہیں آپ، اس کا جواب ہے جواب شکوہ کے اندر. جی بات تو صحیح ہے آپ کی، تو تھوڑی سمجھ میں بھی آتی ہے بات. اس میں دیکھیں ایک چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کے بہت سے اصول ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. ایک کیجول گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے اپنے روم میٹ ہیں، ان سے آپ نے گفتگو کی، اچانک کوئی چیز یا وہ طریقہ گفتگو کا کہ پہلے آپ یہ بات کریں گے، پھر یہ بات کریں گے، پھر یہ بات کریں گے، پہلے اس قاعدے پہ لائیں گے، پھر اس قاعدے پہ لائیں گے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. اس میدان میں وہ لگا ہوا ہو تو اس کا ذہن اس طرح کام کرتا ہے. ایک کیجول گفتگو میں بہت سی مرتبہ کام نہیں کرتا. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ آپ خود ہی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، مجھے امید ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی قائل کرنے کی پوزیشن میں ہو. اس کے لیے وہ ٹیکنیک چاہیے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس نہ ہو. تو جب تک آپ اس میدان میں لگے نہیں رہیں گے وہ ٹیکنیک بھی نہیں آئے گی. مفتی صاحب، میں ویسے کافی ٹائم سے اسٹریمنگ دیکھتا ہوں، آپ کی بھی اور عامر صاحب کی بھی اور کیسر صاحب کی بھی بہت لمبے ٹائم سے دیکھ رہا ہوں میں، مور دین 2 years آئی تھنک ناؤ. اور میں اس ٹائم تھا تو مجھے بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے، بہت سارے آرگومنٹس میرے کلیئر ہوئے ہیں، میرے خود کے بھی کچھ تھے کویشچنس اس ٹائم پہ. اور تھینک یو فار دس. اور میں یہی بولوں گا کہ اگر مجھے اس چیز میں آگے بڑھنا ہے، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ وہ کروں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ایتھیسٹ لوگ مجھے مل چکے ہیں یہاں پہ آسٹریلیا کے اندر ابھی، جو میں دیکھ رہا ہوں ریسنٹلی. تو میرے سراؤنڈنگ میں بہت لوگ ایسے ہیں، تو مجھے وہ کویشچنس کرتے ہیں. بیسیکلی میں یہ نہیں کہ جا کے ان کو بولتا ہوں کہ ہاں میں بہت بڑا ریلیجیس بندہ ہوں ایسا کر کے، نہیں، بٹ وہ ایسے وہ ہوتا ہے، کولائڈ کرتے ہیں ہم آپس میں کہ وہ کچھ بات بولتے ہیں تو میں بولتا ہوں نہیں ایسے نہیں، ایسا ہے. تو میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس فیلڈ میں. اگر آپ کچھ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا اصول ہے وہ سیکھنے چاہیے فور ڈیبیٹ، یہ ڈیبیٹ بھی نہیں، ایک ہیلدی ڈسکشن کے لیے، تو میرے لیے اچھا ہوگا. اور آپ تھوڑا تاخیر سے آئے ہیں. میں نے ابھی آج ہی اتفاق سے ایک کورس لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کا QR کوڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں. یہ ایک واٹس ایپ چینل کا ہے،
QR कोड। जी, तो ये 1 साल का कोर्स है एथीज्म और एग्नोस्टिसिज्म और इसके अलावा जितने इज़म्स हैं उनके ताल्लुक से उसूली गुफ्तगू, ताकि आपको वो उसूल और वो लॉज और रूल्स पता हो कि जिनकी रोशनी में आप सामने वाले से गुफ्तगू कर सकें। तो उसके लिए है ये, आप उसको ज्वाइन करना चाहें। अगर आपकी वाकई नीयत है कि आप इस मौजू पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वहाँ इस ग्रुप में आप आइए, वहाँ इंशाल्लाह वी कैन लीड यू फर्दर कि किस तरीके से आप कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। अगस्त के फर्स्ट सैटरडे से इंशाल्लाह एक कोर्स शुरू होगा। और जी आपकी हाँ, जो बहुत किताब है अच्छा। वो सबसे ज्यादा मुफीद होगी इनके लिए, हाँ, मुफ्ती साहब की। अगर आप उर्दू पढ़ना जानते हैं तो फिलहाल वो उर्दू में अवेलेबल है, तहाफुजुल जी, जी, मैं मलाहिदा जानता के हूँ। नाम से, आप इंशाल्लाह वो भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया सबका और चलें, अल्लाह हाफ़िज़, यही बोलूँगा जी, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।